کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب آپ نے سنا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ورچوئل خطاب کو ترجیح کیوں دی بلکہ بنفس نفیس کیوں نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ورچوئل خطاب پوری قوم نے دی ہے، دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی ہماری وزارت خارجہ کی ناکامی کی بدولت جو ہے وہ ایک تنہائی کے شکار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب تھوڑے دن پہلے جس طریقے سے ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے کیا اور اس کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے کیا، تو ہمیں تو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ لوگ باہر سے آ کے جو ہیں وہ نوکریاں یہاں پر ان کو ملے گی، جابز ملے گی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی۔ اب تو یہ صورتحال رہ گئی ہے کہ باہر سے لوگ کرکٹ کھیلنے بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتے، اور اگر وہ وہاں پر جاتے، میں سمجھتا ہوں تو وہاں پر جا کے مختلف ممالک کے وہاں پہ سربراہان سے باقی کے ساتھ سائڈ لائن میٹنگز بھی کر سکتے تھے، اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے تھے۔ بٹ کیونکہ ہماری فورن پالیسی اتنی ناکامی کی طرف جا رہی ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی میٹنگز ارینج نہیں ہو سکی، وہ کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں کر سکے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جانا جو ہے اس کو جانے کو ترجیح نہیں دی کہ ہم سائڈ لائن میٹنگز نہیں ہو سکتی، تو اس سے شاید وہ نہیں گئے اور انہوں نے ورچوئل جو ہے خطاب کیا۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ وجوہات ہیں کہ جو ہمارے جو وزارت خارجہ کی جو ٹیم ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ ان کی کوئی میٹنگ ارینج نہیں کر سکے۔ اور آپ مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کا جانا بہت امپورٹنٹ تھا، اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ آج ہمارے پڑوس افغانستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، آج تک آپ مجھے بتائیں کس نے ہمیں آن بورڈ لیا؟ آج تک ہم جو ہیں وہ امریکن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ٹیلی فون کال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جو ہے ہمارا انتظار کی جو ہے وہ گھڑیاں جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں، تو آج تک نہیں کیا۔ آج مجھے بتائیں کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں۔ کیا آج افغانستان کے ایشو پہ آج تک پارلیمنٹ کے سیشن ہوئے؟ دنیا کی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لی، سیشنز بلا لیے، لیکن ایک اگر پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوا تو وہ پاکستان میں نہیں ہوا۔ پاکستان کی حکومت، ہمیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم قوم کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے یا ہم پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے۔ کنڈی صاحب، جب فرانس کی ایک آخری لائن، جی جب فرانس کے سفیر کی بات آتی تھی بے دخلی کی، تو اس وقت پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا جو کام نہیں کرنے والا تھا، اور جو ابھی کرنے والا ہے، جو کہ آپ نے اس کو آن بورڈ لینا ہے، آپ نے دنیا کو مطلب ایک میسج دینا ہے افغانستان کے ایشو پہ، آپ نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے جو ہے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم یا انگلینڈ کی ٹیم کو بھی آپ نے جو ہے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا۔ حق تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ سے ایک جوائنٹ ریزولوشن جاتی دنیا کو کہ پوری قوم ہماری یکجا ہے اس کرکٹ ڈپلومیسی میں، وہ اس میں بھی وہ ناکامی کا شکار ہوتی ہے۔ تو کنڈی صاحب، ایک بات بارہا حکومتی حلقوں سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا شاخسانہ ہے، کرکٹ ٹیمز کا اس طرح سے کرنا یہ اسی کا رزلٹ ہے یا آفٹر شاک ہو سکتا ہے، تو ایبسلیوٹلی ناٹ کے معاملے کے اوپر بھی کیا اپوزیشن بشمول آپ لوگوں کے آن بورڈ نہیں تھے؟ آپ لوگوں سے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس پالیسی کے اوپر؟ بالکل آن بورڈ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں ایبسولوٹ نوٹ کیوں کیا؟ کیا انہوں نے آپ سے اڈے مانگے؟ نہیں۔ کیا وہ یہاں پر آ رہے تھے یا جا رہے تھے؟ آنے والے اڈے مانگتے ہیں، جانے والے اڈے نہیں مانگتے ہیں۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اڈے کیا پر رہے تھے؟ اور جب ان کو جو کام تھا، جب انہوں نے اپنی لوگوں کو نکالنا تھا، انہوں نے ٹرانزٹ کروانا تھا، تو آپ نے پورے اسلام آباد کے ہوٹل ان کے لیے بک نہیں کیے تھے؟ کس نے بک کیے تھے؟ آپ لوگوں نے سارے ہوٹل خالی کروائے تھے، اور وہ پاکستان کے جس شہر میں بھی جا رہے تھے آپ ان کو فیسیلیٹ کر رہے تھے۔ کیوں کر؟ اگر آپ نے ایبسولوٹ نوٹ کیا تو وہ چلے جاتے نا، انڈیا میں ٹرانزٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دوسرے ممالک میں ٹرانزٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو جب ان کو جو جس چیز کی ضرورت تھی ٹرانزٹ کی، تو آپ نے تو ان کو آپ ان کے سہولت کار بنے۔ لیکن جہاں تک ایبسولوٹ نوٹ کی بات ہے، پہلی بات ہے کہ انہوں نے سوال ہی نہیں آپ کو کیا کہ آپ ہمیں اڈے دیں۔ دوسری بات یہ وہ جا رہے تھے، آ نہیں رہے، وہ تو جا رہے، جب جا رہے تو وہ اڈے کیا کریں گے یہاں پر استعمال؟ کنڈی صاحب، اس میں دیکھیں ان کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں مانگے اڈے، لیکن آپ کو تو اپنی ریاست اور حکومت کے سٹیٹمنٹ کو ماننا ہوگا جو کہہ رہی ہے کہ ہم سے مانگے گئے تھے، تو ہم تو اس کو انڈورس کریں گے نا۔ دیکھیں، یہ حکومت کے وزراء اتنے فیک نیوز چلا رہے ہیں کہ ان کی کون سی بات کو ہم تسلیم کریں؟ اچھا، مطلب ہے کہ آپ دنیا جان کی فیک نیوز پہ آپ کا انحصار ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اور میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، دنیا نے دیکھا تھا کہ اسی حکومت کے ایک وفاقی وزیر داخلہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹی ایل پی جو ہے ٹوٹلی بین ہو گئی ہے، سنا تھا آپ نے؟ جی بالکل۔ ابھی جو ہے آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے جو ہے وہ کنٹونمنٹ کا الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ بالکل لیا۔
برملا لیا. نہیں وہ لیکن الیکشن کمیشن سے کالعدم نہیں قرار دی گئی, وفاقی کابینہ نے کالعدم قرار دیا. الیکشن کمیشن میں تو ابھی ان کا معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں وفاقی کابینہ نے اگر کیا ہے, حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن تک نہیں گیا. الیکشن کمیشن کیوں اس میں دیر کر رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے, اب جو وزیر اعظم یہ بولے کہ حقانی ایک قوم ہے افغانستان میں اور بہت بڑا لشکر ہے اور قوم ہے, CNN کو انٹرویو دے, انٹرنیشنل لیول پہ انٹرویو دے, اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حقانی جو ہے وہ قبیلہ ہے یا حقانی مدرسہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے دنیا جان کے ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس CNN کی آپ نے جنہوں نے اس کو انٹرویو کیا عمران خان صاحب کو, جس نیوز کاسٹ سے جو بھی ان کے ادارے کی خاتون تھی, آپ نے اس کے بعد اس کا بیان سنا؟ انہوں نے عمران خان کے متعلق کیا بیان دیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی کیا حیثیت ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب کن کن چیزوں کے مطلب ہے کہ ان کی باتوں پہ کون کون سی چیزوں پہ ہم ان کے اعتماد کریں گے, آپ بولیں گے یہ سچ بول رہے ہیں. یہاں پر یہ تو مدینے کی ریاست. آپ کو ایک اور بات یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں کہ فاروق حبیب صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سیشن ہی ورچوئل سیشن تھا UN جنرل اسمبلی کا. تو میرے لیے یہ اچھمبے کی بات تھی سننا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر مملکت برائے اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ سیشن ہی ورچوئل سیشن تھا, پرائم منسٹر کا جانا ضروری نہیں تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے آپ کے وزیر خارجہ کہاں پر ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے کشمیر افیئر کے جو وہ ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی, کئی دنوں سے وہ آپ کے چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ نیو یارک کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں یا وہ کہیں کون سے ٹائم اسکوائر. جی ہاں, تو وہ کیا کرنے وہاں پر گئے, یا تو ہالیڈیز منانے گئے یا تو پھر وہ سیشن میں گئے. تو کیا مطلب وزیر اعظم کے لیول کا نہیں تھا کہ سارے لیول؟ دیکھیں بہت سے لوگ گئے ہیں, میرے کچھ دوست میڈیا سے جن کا تعلق ہے وہ گئے ہوئے ہیں, ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے, وہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے ویژول سیشن, کس نے کہا کہ ویژول سیشن تھا؟ ویژول سیشن ہی تھا. اب ان کی کون کون سی باتوں پہ, ہمیں تو انہوں نے مدینہ کے ریاست کے خواب دکھائے. وزیر مملکت برائے اطلاعات کہہ رہے ہیں. بہرحال کنڈی صاحب ساتھ رہیے, آپ کو مزید بھی شامل کرتا ہوں, یہ گفتگو کا سلسلہ آگے اسی طرح جاری رہے گا. میں باقی گیسٹ پینلسٹ کو شامل کرتا ہوں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, کیا پرائم منسٹر کے بنفس نفیس شرکت کرنے سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا اس سیشن کی امپورٹنس کو لے کر, سر اگر پوچھا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک ان کی سپیچ کا تعلق ہے وہ تو یہی ہوتی ہے اگر وہاں خود بھی ہوتے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں خود جاتے ہیں تو پھر بہت سارے اور جو ہیڈز آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے ہیں یا اور ڈگنیٹری وہاں پہ ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, ویوز ایکسچینج ہو جاتے ہیں, اور ایک دو دن کے لیے جو آپ وہاں پہ ہیں وہ وقت آپ کا بہت اچھی طرح یوٹیلائز ہو جاتا ہے جب آپ کافی سارے لوگوں سے مل لیتے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کی طرف سے تھوڑی صدمےری تھی اور لگتا تھا کہ امریکہ شاید آپ جیسے ٹیلی فون کرنے والی بات بھی پیچھے بڑی اچھالی گئی, تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کنٹروورسی سے اپنے آپ کو باہر رکھا کہ وہاں جا کے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو اور اس سے پھر کنٹروورسی کھڑی ہو امریکہ کے ساتھ کہ میٹنگ نہیں ہوئی یا ہوئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جیسے مودی کی میٹنگ ہوئی ہے, مودی کو بھی بعض چیزوں میں شٹ اپ کال ملی ہے, تو یہ کنٹروورسیز کھڑی ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ انٹینشنلی انہوں نے اس سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.